محمد يا رسول الله يا حبيب الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ سورہ مریم کا یہ دوسرا رکوع آج ہمارے درس میں شامل رہے گا. جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مریم کا جو بنیادی مضمون ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں جو یہود و نصارہ کی غلط عقائد ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے اور صحیح تعلیمات کیا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں، ان کے بارے میں صحیح باتیں اور صحیح واقفیت فراہم کرنا اس کا مقصد ہے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو. اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس وقت کا تذکرہ کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا. حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر جہاں وہ رہ رہی تھی انہیں اپنی کوئی حاجت کی بنا پر یا کچھ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے اپنے مکان کے کونے میں جو مشرقی جانب واقع تھا وہاں پر تشریف لے گئے. یعنی جس علاقے میں جس جگہ وہ رہ رہی تھی جہاں گھر کے سارے افراد تھے اس سے ہٹ کر ایک طرف تشریف لے گئے. مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں. البتہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ کچھ دعا اور عبادت وغیرہ کے لیے حضرت مریم اپنے گھر میں ایک کنارے پر جو مشرقی جانب واقع تھا وہاں پر تشریف لے گئی اور لوگوں سے کنارہ کر لیا اور لوگوں سے پردہ کر لیا. فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، ایک پردہ ڈال دیا. عام طور سے جن گھروں کے اندر جو ہے غسل خانے وغیرہ بھی نہانے کے لیے نہیں ہوتے اور پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے تو کسی دیوار کی آڑ میں، لکڑیوں کی آڑ میں یا کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر آڑ کر کے اس کے پیچھے غسل کر لیا کرتے تھے، اس کے پیچھے جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ ایک گناہ پردہ ہو جائے. تو یہ بھی بعض روایت سے معلوم ہوا کہ وہ غسل کرنے کے لیے مکان کے کنارے چلی گئی اور لوگوں کے اور اپنے درمیان حجاب کر لیا تاکہ بے ستری نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو. اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب بنا دیا اور ایک پردہ عائد کر دیا، ایک آڑ بنا دی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پھر کیا ہوا اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو مبعوث کر دیا اور بھیج دیا جو ان کے سامنے ایک انسان کی شکل کے اندر ظاہر ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت مریم تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر چکی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور جانے کے بعد بات کی. اب جیسی حضرت مریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی صورت کے اندر دیکھا تو گھبرا جانا، خوف کھانا ایک فطری بات تھی، ایک طبعی بات تھی. اور ایک پاکیزہ لڑکی کے لیے جس نے جو ہے مردوں سے اختلاط نہ کیا ہو، مردوں سے نہ ملی ہو، اس کو ایک اجنبی مرد کو تنہائی میں پا کر کیسی گھبراہٹ ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اسی طرح سے جیسے حضرت حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے جب حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر کے آئے تھے. اسی طرح سے حضرت مریم بھی ڈر گئی، خوف کھا گئی کہ تم یہاں کیسے آ گئے، تم ایسے میرے پاس کیوں آ گئے.
تو ایک طرح کا کہ گھبراہٹ اور ایک طرح کا خوف حضرت مریم پر طاری ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اور ان سے یہ بات کہی کہ میں رب کی, اپنے رحمان کی تم سے پناہ چاہتی ہوں, اگر تم تقوی اور پرہیزگار بندے ہو, متقی پرہیزگار بندے ہو, اگر تمہیں خوف ہے اپنے رب کا, اللہ کا, تو تم میرے سے دور چلے جاؤ. تم میرے قریب کیوں آ گئے ہو, تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں تو گھر والوں سے چھپ کر ایک کنارے میں آئی ہوں اپنے کام نمٹانے کے لیے, تم یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ اگر تم متقی ہو, تم کو خدا کا خوف ہے, تم یہاں سے ہٹ جاؤ. تو یہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے حضرت مریم کے دل کے اندر, ایک فطری اور ایک طبیعی چیز تھی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا, اور انہوں نے تقوی کا سہارا لے کر, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی صورت میں وہاں پر آئے تھے, ان کو اللہ کا خوف دلا کر علیحدہ ہو جانے کی بات کہی. تو عام طور پر انسان کو یہ اسلوب اور انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بات اس کے سامنے آ جائے تو سامنے والے کو اللہ کا خوف دلائے کہ اللہ کے واسطے تم ایسا نہ کرو. اگر تم اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے ہو تو تم یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ذرا بھی خوف ہے تو تمہیں اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے. اس طرح کی چیز گویا قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے, سکھلا رہا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو اختیار کریں اور اپنائیں کہ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو تمہیں اس گناہ سے یقیناً باز آ جانا چاہیے, تمہیں اپنی اس حرکت سے توبہ کر لینی چاہیے, تمہیں ظلم و زیادتی سے باز آ جانا چاہیے اگر تم مومن ہو, اگر تم صاحب ایمان ہو. اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا ان کنت تقیا, اگر تم اپنے رب کا خوف رکھتے ہو, ڈر رکھتے ہو, تو تم یہاں سے ہٹ جاؤ, تم میرے پاس سے چلے جاؤ. قال انما انا رسول ربک, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اس کے جواب میں بات فرمائی کہ انا رسول ربک, میں تیرے رب کا رسول ہوں, میں تیرے رب کا قاصد اور پیغامبر ہوں, میں تیرے رب کی طرف سے خاص پیغام تجھے پہنچانے کے لیے اور دینے کے لیے آیا ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں, تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. تیرے رب کی طرف سے یہ پیغام میں تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں. حضرت مریم ایک کنواری لڑکی ہے, پردے کا بڑا اہتمام ہے, خاندان ان کا نہایت درجہ شریف ہے, باپردہ سب کے سب رہتے ہیں, اس کا اہتمام ہے, شریعت کا بڑا پاسداریاد ہے. ایک ایسی لڑکی سے جو کنواری ہے, اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا, تمہیں میں لڑکے کی ولادت کی بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو یہ بات بھی ان کے لیے بہت زیادہ گھبراہٹ کا سبب بنی, اور یہ بات ان کو ایسا لگی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ کیسی بات مجھ سے کر رہے ہیں کہ میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہو, میرے یہاں لڑکا پیدا ہو, یہ بات تم کیوں کر لی؟ اَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ اور اچھا لڑکا عطا کر دوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی, کہنے لگی انا یکون لی غلام, مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا تک نہیں ہے, میں کسی انسان کے قریب تک نہیں گئی ہوں. ولم اک بغیا, اور میں بغاوت کرنے والی بھی نہیں ہوں, میں کوئی بدکار خاتون بھی نہیں ہوں کہ کوئی بدکار عورت ہے تم اس سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے, جس کا کل بھی ذکر آیا تھا کہ سنت اللہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بچوں کی ولادت ہوتی ہے. جو توالد و تناسل کا سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلا رہا ہے, وہ نکاح کے نتیجے میں مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوتا ہے. میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں, اس کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے, دنیا کے اندر یہی طریق رائج بھی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایک کنواری لڑکی کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے, تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے, کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا ہے, لڑکا مجھے کیسے پیدا ہو سکتا ہے, تم یہ کس طرح کی بات مجھ سے کر رہے ہو. ولم اک بغیا, اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں کہ تم یہ سمجھ کر کہ اس کے پاس تو بہت سارے مرد آتے رہتے ہیں اور بہت سارے مردوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے, اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے, یہ بات میرے سامنے کس طرح سے کہی جا رہی ہے. تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی, یہ اصل سنت اللہ کی طرف پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی سنت ہے اس سنت کے خلاف چونکہ عمل ہونے جا رہا ہے, بغیر باپ کے بچے کی ولادت کی خوشخبری دی جا رہی ہے, اس لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ سنت اللہ تو یہی ہے کہ بچے کی ولادت کے لیے نکاح کا ہونا اور باپ کا یعنی مرد کا ہونا ضروری ہے. لیکن قدرت اللہ کیا ہے, وہ ایک الگ ہی چیز ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے, اپنی قدرت سے جس کو جو چاہے عطا کرتے. کل بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ
والسلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سے حضرت حوا کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی بغیر باپ کے ولادت ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بھی قدرت ہے۔ تو سنت اللہ الگ چیز ہوتی ہے اور قدرت اللہ الگ چیز ہوتی ہے۔ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ اس فرشتے نے یہ بات جواباً کہی، كذلك تیرے ساتھ اسی طرح سے ہوگا، یعنی جس طرح سے میں بتا رہا ہوں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کی طرف سے میں اللہ کا پیغام لے کر تیرے پاس بھیجا گیا ہوں، جس طرح سے میں نے تجھے بات بتائی ہے بالکل اسی طرح سے ہوگا، معاملہ اسی طور پر اور اسی طرف پر ہونے والا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اور یہ بات بھی کہی کہ تیرا رب کے اوپر یہ معاملہ کہیں درجہ آسان ہے، تیرا جو رب ہے اس کے اوپر یعنی میرے اوپر ہوا علی ہین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف اشارہ کریں کہ میرے اوپر یہ معاملہ آسان ہے، یعنی جو تیرا رب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو میرے لیے نہایت درجہ آسان ہے۔ یعنی قدرت اللہ کا اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے وہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ اس بات کی وضاحت حضرت مریم علیہ السلام سے کر دی گئی، اور یہ بچہ اس طرح سے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس سے اللہ پاک کیا کام لینے والے ہیں، اس کو بھی واضح کیا، اس کو بھی بتایا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ہم رحمت کا مظاہرہ کر دیں لوگوں کے سامنے ہم اپنی رحمت کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کے سامنے نشانی بنا دیں کہ وہ اللہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، حتیٰ کہ بغیر باپ کے بھی وہ اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو پھر ایسے اللہ کو کیوں نہ مانا جائے، ایسے اللہ کی کیوں کر تکذیب کی جا سکتی ہے، ایسے اللہ کی باتوں پر کیوں نہ ایمان لے آیا جائے، اس لیے ہم اس کو آیت بنانے جا رہے ہیں، نشانی ہوگا بیٹا ہماری طرف سے جو تمہارے طرف پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہماری طرف سے ہم اس رحمت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات تو پوری طرح سے طے ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ کو جیسے جیسے حکم کرے آپ ویسے کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے پا چکا ہے کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہونا یقینی ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات جو ہے وہ بالکل طے ہو چکی ہے اور طے پا چکی ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا وہ اس لیے تھا تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے منہ کے ذریعے سے یا ان کے سینے پر پھونک مار کر بچے کی ولادت کا جو ہے وہ ذریعہ اور سبب پیدا فرما دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سینے پر پھونک ماری، جیسے ہمارے یہاں بھی جھاڑتے ہیں نا جس طرح سے پھونک مارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، ان کو حمل قرار پا گیا۔ اس کی کیفیات حضرت مریم پر ظاہر ہونا شروع ہوئی، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ہوا یہ کہ مریم کو جو ہے وہ بچہ اور حمل قرار پا گیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، جب ولادت کا وقت قریب ہو گیا تو کیا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ جس گھر کے اندر وہ رہ رہی تھی، جہاں رہ رہی تھی، وہاں پر جو حمل کے ایام ہیں، جن ایام میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ان ایام کو گزارنے کے لیے، اس وقت کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم الگ دور بیابان علاقے کے اندر الگ ایک خاص خطے میں اور ایک خاص علاقے کے اندر چلی گئی۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، یعنی لوگوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، اس جگہ کو چھوڑ کر ایک الگ علاقے کے اندر جا کر کے رہنا شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کو میرے اوپر کسی طرح کا کوئی گمان نہ ہو جائے اور کوئی غلط بات لوگ میری طرف منسوخ کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے الگ علاقے میں وہ تشریف لے گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ اب ظاہر ہے کہ عورتوں کے اوپر خاص
موقع ہوتا ہے، خاص ایک وقت گزرتا چلا جاتا ہے، پھر بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے جسے درد ذہن کہتے ہیں۔ بچوں کی ولادت کے وقت ماں کو زبردست قسم کا درد ہوتا ہے۔ جب وہ درد ہونا شروع ہوا حضرت مریم کو، تو انہوں نے ایک کھجور کے تنے کے نیچے، کھجور کے ایک درخت کے نیچے پناہ لی تاکہ اس کے نیچے جا کر کے وہ سکون سے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ جائے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر زچگی کا درد جب انہیں اٹھنا شروع ہوا تو ایک کھجور کے درخت کے پاس اس نے ان کو پہنچا دیا۔ درد میں اس درد کی کیفیات سے بچتے وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ گئی، اور اس درد نے ان کو وہاں پہنچا دیا تاکہ وہ جا کر کے پناہ لے سکے، اور وہاں پر جو بچے کی ولادت کے مراحل ہیں وہ آسانی سے طے پا جائے۔ اب وہ کہتی ہیں خود جب ان کے اوپر یہ درد کی کیفیات ہو رہی ہیں اور اس مرحلے سے وہ گزر رہی ہیں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش کہ اس سے پہلے، یہ وقت آنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی، مجھے موت آ جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں کوئی بھولی بسری بات ہو جاتی، میرا کوئی ذکر نہ ہوتا، میرا کسی کو پتہ نہ چلتا کہ میں تھی بھی یا نہیں تھی، یا کون تھی یا کون نہیں تھی، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری بات کر دی جاتی، میرا تذکرہ ہی کہیں سے کہیں تک نہ ہوتا۔ یہ بات ان کے دل کے اندر آئی کہ اب کیا ہوگا میرا، لوگ میرے اوپر طرح طرح کے تانے بھی کسیں گے، لوگ الزامات بھی لگائیں گے، اور لوگ میرے اوپر تہمتیں کسنا شروع کریں گے، یہ کیسا وقت میرے اوپر آ گیا ہے، کاش کہ اس سے پہلے میری موت آ جاتی اور میں بھولی بسری کوئی بات کر دی جاتی۔ یہ ایک فطری چیز تھی جو حضرت مریم علیہ السلام کے دل کے اندر آ رہی تھی، اور اس طرح کی دعا انہوں نے کی کہ جو ہے میں اس مشکل سے، اس پریشانی سے اس طرح سے کاش کہ بچا لی جاتی اور میرے ساتھ میں یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر جو ہے وہ فرشتہ وہاں پر پہنچ گیا۔ جیسی وہ یہ دعا کر رہی تھی اور اس تکلیف کو محسوس کر رہی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ پہنچا، اور فرشتے نے ان کے نیچے سے، یعنی ان کے پاس کہیں آڑ سے، یعنی جیسے کھجور کے تنے کی اس طرف بیٹھی تھی، دوسری طرف پیچھے کی طرف سے الگ علاقے سے، نیچے کے حصے سے ان کو آواز لگائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پکارا اور انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو۔ فناداها من تحتها، ان کو نیچے سے آواز لگائی، پکارا، اللہ تحزنی کہ تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے کھانے پینے کا یہاں پر نظم کر دیا ہے، تمہیں جو ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اب وہ چشمہ تمہارے پاس سے جاری رہے گا، تمہیں پینے کے لیے پانی میسر آ جائے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جو ہے وہ کھجور کے تنے کو آپ اپنی طرف سے نیچے سے ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ کے لیے کھجور کے اوپر سے جو ہے تازہ ترین کھجوریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرائیں گے، ٹپکائیں گے، وہ کھجوریں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ تو پانی کا بھی نظم کر دیا گیا اور کھانے کا بھی نظم کر دیا گیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے یہ انتظامات کر دیے گئے ہیں، اس چشمے کے پانی سے تم پانی پیو، اور کھجور کا تنا جب تم نیچے سے ہلاؤ گی تو جو ہے وہ تازہ ترین کھجوریں تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ پانی کے چشمے کا جاری ہونا اور کھجوروں کا جو ہے وہ نظم و انتظام ہونا، اس کے لیے فقہاء علماء کرام نے بہت سے طبی فوائد بھی ذکر کیے ہیں کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اور قلبی سکون بھی میسر آتا ہے خواتین کو پانی سے، خاص طور پر پانی کے چشمے سے انہیں قلبی سکون و راحت و آرام محسوس ہوتا ہے، اور کھانے پینے کا نظم اچھا ہو جائے تو عورت کو سکون رہتا ہے، ذرا اطمینان رہتا ہے، اور بچے کی ولادت کے وقت یہ چیزیں اس کو فرحت بخشتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ولادت سے قریب یہ انتظامات کیے گئے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، بس اگر تمہارے پاس کوئی انسان، کوئی آدمی قریب آ جائے تو اس سے یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے اپنے رب کے لیے، رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اگر کوئی مرد تمہارے پاس آئے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو بھی خدشات آئیں گے، جو بھی بری بات آئے گی، یا آپ کی طرف سے غلط تصورات آئیں گے، یا آپ کے اوپر لوگ تہمت لگانا چاہیں گے، ان کا ازالہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ کام انجام دیں گے، ہم اس کے لیے انتظامات کریں گے کہ لوگ تمہیں پاکیزہ سمجھیں، تم کو پاک دامن سمجھیں، اس کا انتظام ہم خود کر رہے ہیں۔
اگر تمہارے پاس کوئی مرد آ جائے، کوئی آدمی آ جائے، تو یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر حضرت مریم اس بچے کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس پہنچی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب 40 دن کا عرصہ گزر گیا، جو نفاس کا وقت ہوتا ہے عورت کا بچے کی ولادت کے بعد، اس نفاس سے جب پاک ہو گئی تو بچے کو لے کر اپنی بستی والوں کے پاس پہنچی، اہل بستی کے پاس پہنچی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس کو اٹھائے ہوئے حضرت مریم اپنی بستی والوں کے پاس پہنچی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے دیکھ کر کے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ تو ایک بہت ہی برا اور غلط کام کر کے آئی ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل، فریہ کہتے ہیں ایک ایسا عمل، ایک ایسی برائی جو بہت بڑی سمجھی جاتی ہے اس سماج اور معاشرے کے اندر، لوگ اسے بہت ہی زیادہ برا مانتے ہو، لوگوں میں کوئی بھی اسے اچھا نہ سمجھے، اس طرح کی برائی کو فریہ کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو ایک بہت ہی بری چیز لے کر کے آئی ہے جو تم ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری جو ماں تھی وہ بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ آخر تیرے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ تو بغیر شادی کے، بغیر بیاہ کے، بغیر نکاح کے تو یہ بچہ لے کر کے آئی ہے؟ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سماج اور معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جن کے ماں باپ اچھے ہیں، نیک صالح ہیں، دیندار ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی نیک صالح ہوں، دیندار ہوں، ان کے اندر خیر ہو، ان کے اندر بھلائی ہو۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ تقوی طہارت کی زندگی اختیار کریں، جیسا کہ ان کے ماں باپ یہ زندگی اختیار کر رہے ہیں، یا ان کے ماں باپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان کو اس طرف انہوں نے گویا کہ اشارہ کرتے ہوئے کہ تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، پھر تیرے سے یہ عمل کیسے سرزد ہو گیا؟ آخر یہ ایسا کیوں کر ہو گیا؟ یہ لوگوں نے کہا۔ اخت ہارون کہا گیا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کو بھی نبوت دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہاں پر اس سے شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر حضرت مریم کو اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون تو کئی سو سال پہلے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کو بہن کیوں کر کہا جا رہا ہے؟ تو اس کے جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور سے عربوں کا رواج اور مزاج یہ رہا ہے کہ وہ اپنے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو نیک اور اچھے لوگ گزر چکے ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنے کا رواج تھا۔ تو بہت ممکن ہے کہ حضرت مریم کے کسی بھائی کا نام ہارون ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ چونکہ اسی نسل سے چلی آ رہی ہیں، تو عام طور سے عرب کے لوگ اتنی دور کبھی جو ہے اشارہ مراد لے لیا کرتے تھے، تو بہت ممکن ہے کہ اختہ ہارون یہ کیا کر کے کہہ دیا گیا کہ تم ہارون کی نسل سے ہو، ہارون کی تم بہن ہو۔ تو اس طرح سے قوم کے لوگوں نے ان کو کہہ کر کے پکار ہو، اور یہ بات کہی ہو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں بھی کوئی بدکار خاتون نہیں تھی، پھر آپ سے یہ عمل کیسے سرزد ہوا؟ یہاں تک انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 28 تک آج یہ درس مکمل ہوا۔ باقی آیات اور اسی مضمون سے متعلق چند آیات اور ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اور ان کا درس کل پیش کیا جائے گا۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.